بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ رب عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاخلاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر نگاہیں جما دیں تو ہم میں سے ہر شخص روتے ہوئے زمین کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کیوں اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ پھر فرمایا، جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے سلیمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Capítulo número 21، سبق نمبر 21، 21001۔ نمبر 1، causa سبب، probabile ممکن ہے، di incidente accident کا دوتی وجہ، یعنی اس وجہ سے اس صورت میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ alla struttura، اسٹرکچر ڈھانچہ،
della strada ristreca può essere ho ristrettezza تنگ della strada راستہ، یعنی اگر راستے میں تنگی ہو، راستہ تنگ ہو تو اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ کی صورت ہو سکتی ہے۔ جی، ایکسیڈنٹ کی صورت اس وجہ سے ہو سکتی ہے جب راستہ تنگ ہو۔ جی، راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، causa probabile ممکن di incidente accident dovuti، وجہ، اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے۔ alla struttura ڈھانچہ della strada راستے کا può essere ہو mancata اس میں کمی ہو، یعنی جو راستے کا ڈھانچہ ہے اس میں کمی ہو۔ کیا کمی ہو؟ segnalazione سگنلوں کی degli incroci چوکوں میں۔ اس سبب سے بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو راستے کا ڈھانچہ ہے، جو راستے کی بناوٹ ہے، اس پر سگنلوں کی کمی ہو چوک میں، یعنی چوک میں اگر سگنل نہ لگے ہوں تو اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جی، نمبر 3، causa سبب probabile ممکن di incidente accident کا dovuti، وجہ، اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ کا سبب ممکن ہے، وجہ ممکن ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی۔ alla struttura جو بناوٹ ہے راستے کی، della strada راستے کی، può essere ہو mancanza کمی di segnalati کا سگنلوں کی orizzontale جو زمین پر بنے ہوتے ہیں، سٹاپ کا لکھے ہونا، لائنوں کا لگے ہونا۔ جی، لائنوں کا لگے ہونا، سٹاپ کا لکھے ہونا، یہ جو زمین پر لگے ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں سگنل، ان کی کمی کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے، ایکسیڈنٹ کا سبب ہو سکتی ہے۔ زمین پر لائنوں کا نہ لگے ہونا، سٹاپ وغیرہ کا نہ لکھے ہونا۔ نمبر 4، causa سبب probabile ممکن ہے di incidente ایکسیڈنٹ کا dovuti وجہ alla struttura بناوٹ della strada راستے کی può essere ہو fondo اس کی تہ جو ہے stradale راستے کی deformato ناہموار راستے پر کھڈوں کا ہونا۔ جی، ناہموار ہونا، راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا سبب ممکن ہے۔ جی، ایکسیڈنٹ کا سبب ممکن ہے جو راستے کی بناوٹ ہے اس میں پر، یعنی کھڈے ہیں یا راستے کی جو تہ ہے وہ ٹھیک نہ ہو، ناہموار ہو، اونچی نیچی ہو، اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، causa سبب probabile ممکن ہے di incidente ایکسیڈنٹ کا dovuti وجہ alla struttura بناوٹ della strada راستے کی può essere ہو fondo جو اس کی تہ ہے stradale راستے کی scivoloso وہ سلپری ہو۔ جی، چاہے وہ لیکوڈ کے گر جانے کی وجہ سے سلپری ہو جائے یا برف کا جم جانے کی وجہ سے راستے پر جو راستہ ہے وہ سلپری ہو جائے۔ جی، اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے کہ راستے کی جو تہ ہے وہ سلپری ہو جائے، یعنی راستے کی تہ سلپری ہو جانے کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، causa سبب probabile ممکن ہے di incidente ایکسیڈنٹ کا dovuti وجہ alla struttura بناوٹ della strada راستے کی può essere ہو presenza موجودگی di strettoie تنگیاں non segnalate اور ان کی آگاہی بھی نہ ہو، یعنی ایکسیڈنٹ کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو راستہ ہے اس پر تنگ راستے ہیں، یعنی راستہ جو ہے وہ چوڑا ہے، تنگ ہے اور اس کی آگاہی بھی نہیں دی گئی، یعنی جو راستے کی یہ جو تنگ راستے ہیں، تنگ جگہ ہیں، ایک تو تنگی والی جگہ ہے، اوپر سے انہوں نے سگنل نہیں لگائے، یعنی اگر سگنلوں کی ناموجودگی ہونے کا، یعنی موجودگی نہیں ہے سگنلوں کی، تو اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جب راستہ تنگ ہو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 21 010 نمبر 1، I temponamenti
ٹکریں stradali روڈ، روڈ پر ٹکریں ہو سکتی ہیں، avvengono ہو سکتی ہیں، principalmente بنیادی طور پر، principalmente بنیادی طور پر، per la forte velocità زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے، زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے بھی روڈ پر ٹکریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، i tamponamenti ٹکریں stradali روڈ پر avvengono ہو سکتی ہیں maggiormente زیادہ تر، سے اگر non si rispetta اگر نہ کیا جائے احترام la distanza di sicurezza فاصلی فاصلے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے بھی زیادہ تر ٹکریں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، i tamponamenti ٹکریں stradali روڈ avvengono ہو جاتی ہیں principalmente بنیادی طور پر per la distensione بے توجہی، توجہ نہ دینا، دھیان نہ رکھنا dai conducenti ڈرائیور کا، جو ٹکریں ہیں روڈ پر وہ ہو سکتی ہیں اس وجہ سے بھی کہ جو ڈرائیور ہے وہ دھیان نہ دے، اس کی بے توجہی کی وجہ سے بھی روڈ پر ٹکریں ہو سکتی ہیں، یعنی تیز سپیڈ کی وجہ سے، فاصلہ نہ رکھنے کی وجہ سے، اور بے توجہی کی وجہ سے جو ہے نا روڈ پر وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 21.002 نمبر 1، ان کازو اس صورت میں دی پیوجا بارش کی صورت میں، اکورا چاہیے ریدورے کم کیجئے لاولچتا سپیڈ کو، بارش کی صورت میں سپیڈ کم کر لیجئے۔ نمبر 2، ان کازو دی پیوجا بارش کی صورت میں اکورے چاہیے تنیرے رکھیے ان فنسیونے آن ترجی کرسٹلی گاڑی کے ویپر، جی بارش کی صورت میں چلا کر رکھیے، آن رکھیے گاڑی کے ویپر۔ نمبر 3، ان کازو دی پیوجا بارش کی صورت میں اکورے چاہیے اومنتار بڑھا لیجئے لا distanza di sicurezza فاصلہ، بارش کی صورت میں حفاظتی فاصلہ بڑھا لیجئے، زیادہ کر لیجئے۔ نمبر 4، ان کازو دی پیوجا بارش کی صورت میں اکورے چاہیے ایویتارے بچا جائے اپانامنتو بھاپ بننے سے دائی ویتری شیشوں پر، بارش کی صورت میں بچایا جائے بھاپ بننے سے شیشوں پر، یعنی گاڑی کی جو کھڑکیاں ہیں، فرنٹ سکرین ہے، بیک سکرین ہے، اس پر بھاپ بننے سے بچایا جائے۔ جی وہ جو پنکھ ہے وہ چلا کر ہم بھاپ ختم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تھوڑا سا نیچے کر کے بھی شیشوں کو ہم بھاپ بننے سے بچا سکتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ آپ جو تدبیریں استعمال کریں، جی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھاپ ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، ان کازو دی پیوجا بارش کی صورت میں اکورے چاہیے مانورارے حرکت کیا جائے، گھمایا جائے کون پرودینسا احتیاط کے ساتھ لا ستیرسو اسٹیئرنگ کو، جی بارش کی صورت میں اسٹیئرنگ کو احتیاط سے محتاط ہو کر گھمایا جائے، یکدم نہ گھمایا جائے۔ جی یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ بارش کی صورت میں ہم بھاپ بننے سے کس طرح روک سکتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ زیادہ سخت بارش ہو رہی ہے آپ شیشے نیچے کر دیں، معمولی سے اگر جس سے بارش داخل نہ ہو، پانی نہ آئے گاڑی میں، جی مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اپنائے جا سکتے ہیں بھاپ بننے سے بچانے کے لیے شیشوں کو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 21.003 نمبر 1، il fenomeno dell'acquaplaning، جی یہ کیا چیز ہے؟ بارش کے دوران سڑک اور گاڑی کے ٹائروں کے درمیان بننے والی ہوا اور پانی کا آنا،
جی یہ دو چیزیں جب ٹائروں اور سڑک کے درمیان آتے ہیں، سڑک کی تہہ کے درمیان آتے ہیں، تو اسے کہیں گے فینومینو دل ایکوا پلاننگ۔ گاڑی کے ٹائروں اور سڑک کی تہہ کے درمیان بارش کی صورت میں آنے والی ہوا اور پانی۔ فاشولارے پھسلا سکتی ہے، لے روتے ٹائروں کو سلطراتو اس حصے پر دی آکوا جہاں پر پانی ہے۔ آکوا پلاننگ جو ہے یہ پھسلا سکتی ہے ٹائروں کو اس حصے پر جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے، سڑک کی تہہ پر۔ Il fenomeno dell'acqua planning inizia a velocità più bassa، یعنی یہ شروع ہو سکتی ہے کم سپیڈ پر بھی، یعنی کم سپیڈ پر بھی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے سے اگر ان پنوماتیکو جو ٹائر ہیں مول تو زیادہ کنسوماتے گھسے ہوئے، یعنی ان ٹائروں کی گڈی بہت تھوڑی ہے۔ جو ایکوا پلاننگ ہے یہ کم سپیڈ پر بھی شروع ہو سکتی ہے، یعنی کہ کم سپیڈ پر بھی گاڑی جو ہے وہ سلپ ہو سکتی ہے جب گاڑی کے ٹائر بہت زیادہ گھسے ہوئے ہوں، بہت زیادہ، یعنی ان کی گڈی جو بہت کم ہو۔ نمبر 3، il fenomeno dell'acqua planning si verifica واقع ہو جائے گی پیو facilmente آسانی کے ساتھ، nei veicoli جب گاڑی پیو لجیری زیادہ ہلکی ہو۔ جو ایکوا پلاننگ ہے یہ واقع ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ اس گاڑی پر جو کم وزن رکھتی ہے، ہلکی گاڑی ہے، جی بھاری نہیں ہے، یعنی کہ ہلکی گاڑی پر یہ آسانی کے ساتھ واقع ہو سکتی ہے، یعنی آسانی کے ساتھ جو ہوتی ہے نا کم وزن والی گاڑی وہ سلپ ہو سکتی ہے جب بارش ہو، بارش کی صورت میں جہاں پر روڈ پر پانی ہو۔ جی اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 21.004 نمبر 1، سسترادے وہ رستے کوپیرتے جو کور ہو گئے ہیں جن پر موجود ہے دی نیوے برف، اکورے چاہیے، مونتارے لگا لیجئے، فٹ کر لیجئے، پنوماتیچی وہ ٹائر، پر نیوے جو برف والے ہیں، سوتوتے سارے ہی، لے روتے ٹائر، اوپورے یا کتینے چین ڈال لیجئے، سل روتے ان ٹائروں پر، موتریچی جو زور لگاتے ہیں۔ جی وہ رستے جن پر برف پڑ گئی ہے چاہیے کہ ان رستوں پر جو برف والے ٹائر وہ لگا لیے جائیں، سارے ہی، یا پھر جو ٹائر زور لگاتے ہیں، گاڑی کے جو ٹائر زور لگاتے ہیں ان پر چین ڈال لیا جائے۔ جی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں برف والے ٹائر کون سے ہوتے ہیں۔ جی یہ جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں ٹائر یہ ہیں برف والے، اور بائیں طرف والے جو ہیں وہ ہیں نارمل ٹائر، گرمیوں والے۔ جی پہچان کیا ہے، جب جو برف والا ٹائر ہوتا ہے اس پر جو ہے گڈیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کٹ دیکھ رہے ہیں، یہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور لیکن جو بائیں طرف والا ٹائر اس میں صرف 2 آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں۔ جی ایک اور تصویر بھی ہے، جی یہ ہیں برف والے ٹائر ہیں، یعنی کٹ زیادہ لگے ہوتے ہیں ان پر، یہ جو چھوٹے کٹ ہیں یہ چھوٹے، جی یعنی ایک گڈی میں تقریباً 3 کٹ لگے ہوئے ہیں۔ یا پھر آپ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چین لگا لیجیے آپ ان ٹائروں پر جو زور لگاتے ہیں۔ جی جو ٹائر زور لگاتے ہیں ان پر آپ چین لگا لیجیے۔ جی زور جو ٹائر لگاتے ہیں ان پر چین لگا لیجیے۔ نمبر 2، سسترادے وہ رستے کوپیرتے جن پر پڑ گئی ہے دی نیوے برف، اکورے چاہیے مودے رارے کم کر لیا جائے، لولچتا سپیڈ ان رستوں پر جن پر برف پڑ گئی ہے ضرورت ہے کم کرنے کی سپیڈ۔ نمبر 3، سسترادے وہ رستے کوپیرتے جن پر پڑ گئی ہے دی نیوے برف، اکورے چاہیے اومنتارے فٹ کر لیجئے، اومنتارے بڑھا لیجئے، لا دستانسا دی سکریسا افاستی فاصلہ
وہ رستے جن پر برف پڑ گئی ہے ان رستوں پر چاہیے کہ جو حفاظتی فاصلہ ہے ایک گاڑی اور دوسری گاڑی کے درمیان ہے وہ بڑھا لیا جائے۔ نمبر 4 سے سسترا دے وہ رستے کو پیرتے جن پر پڑ گئی ہے دی نیو برف اکورے چاہیے ایوی تارے بچا جائے بروس کے منورے یکدم حرکت کرنے سے۔ جی بروس کے منورے میں کیا چیز آتا ہے؟ یکدم سپیڈ دینا، یکدم بریک لگانا، یکدم مڑنا۔ جی نمبر 5 سسترا دے وہ رستے کو پیرتے جن پر پڑ گئی ہے دی نیو برف اکورے چاہیے ایوی تارے بچا جائے بروس کے یکدم اچلراسیونی سپیڈ دینے سے، سپیڈ بڑھانے سے۔ جی وہ رستے جن پر برف پڑ گئی ہے ان رستوں پر چاہیے کہ یکدم سپیڈ دینے سے بچا جائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 21-005 نمبر 1 in presenza موجودگی di tratti unisochi di strada راستے کے گچاتی جن پر برف جم گئی ہے، جن پر برف جم گئی ہے۔ ہے opportuno ضروری procedere آگے بڑھا جائے a velocità سپیڈ moderata کم یعنی حسب حال، جیسا راستہ ہے اسی کے مطابق۔ راستے کے وہ حصے جن پر برف جم گئی ہے ضروری ہے کہ آگے بڑھا جائے، چلا جائے حسب حال سپیڈ کے ساتھ۔ نمبر 2 ان پریزنسا موجودگی دی tratti unisochi di strada راستے کے گچاتی جن پر جم گئی ہے ہے opportuno ضروری aumentare بڑھا لیجئے la distanza فاصلہ di sicurezza حفاظتی۔ رستوں کے ان حصوں کی موجودگی جن پر برف جم گئی ہے ضروری کہ بڑھا لیا جائے حفاظتی فاصلہ۔ جی نمبر 3 ان پریزنسا موجودگی دی tratti unisochi di strada راستے کے گچاتی جن پر برف جم گئی ہے opportuno ضروری distanziarsi بچا جائے، دور رہا جائے dalla traiettoria گیلز۔ جی کیا چیز ہے گیل؟ یعنی جو گیلیں بنی ہوئی ہیں ان سے بچا جائے۔ وہ کیسے؟ جی جیسا کہ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ٹائر جو ہے نا وہ نئی گیل بنا رہا ہے، جو پہلے گیل بنی ہوئی ہے اس پر نہیں آ رہا۔ جی لہٰذا یعنی نئی گیل پر چلا جائے، کیونکہ جو پہلے گیل بنی ہے وہاں پر برف اور زیادہ جم جاتی ہے، تو آپ نئی گیل پر آئیں۔ جی یعنی یہاں پر برف ابھی تازہ ہے، آپ اس پر آئیں۔ جی دائی ویکولی گاڑیاں کے سی انکروچنو جس پر چلی ہیں، جن گیلوں پر چلی ہیں آپ ان سے بچیں۔ موجودگی راستے کے ان حصوں کی جن پر برف جم گئی ہے ضروری کہ بچا جائے ان گیلوں پر سے جو گیلیں پہلے گاڑیاں بنا چکی ہیں، جن پر پہلے گاڑیاں چل چکی ہیں۔ نمبر 4 ان پریزنسا موجودگی دائی tratti ان حصوں کی strada راستے کے گچاتی جن پر برف جم گئی ہے opportuno ضروری ان discesa اترائی پر procedere آگے بڑھا جائے کون ساتھ مارچے basse چھوٹے گیئروں کے ساتھ ہے، یعنی دوسرا گیئر ہو گیا، پہلا گیئر ہو گیا، یعنی اگر جس طرح کا راستہ ہے اسی کے مطابق ہے چھوٹا گیئر لگا لیا جائے۔ رستوں کے ان حصوں کی موجودگی جن پر برف جم گئی ہے ضروری جب اترائی ہو، یعنی کسی پل پر سے آپ اتر رہے ہو نیچے، تو آپ جو ہیں وہ چھوٹا گیئر لگا لیجئے تاکہ آپ کی گاڑی زیادہ تیز نہ بھاگ سکے۔ نمبر 5 ان پریزنسا موجودگی دی tratti ان حصوں کی دی strada راستے کے گچاتی جن پر برف جم گئی ہے opportuno ضروری evitare بچا جائے بروس کے یکدم accelerazioni سپیڈ بڑھانے سے۔ رستوں کے ان حصوں کی موجودگی جن پر برف جم گئی ہے ضروری کہ بچا جائے یکدم سپیڈ دینے سے، یکدم ریس دینے سے۔ نمبر 6 ان پریزنسا موجودگی دی tratti ان حصوں کی strada راستے کے گچاتی جن پر برف جم گئی ہے opportuno ضروری اوزارے استعمال کیجئے maggiore زیادہ attenzione محتاط رہیے نئی transito آگے بڑھیے
ترانزیتو آگے بڑھنا چلنا، سو زونے ان جگہوں پر، ان اومبرا جہاں پر چھاؤں ہے، یعنی درخت کے نیچے جہاں پر چھاؤں ہوتی ہے وہاں پر ہے۔ رستوں کے ان حصوں کی موجودگی، رستوں کے ان حصوں کی موجودگی جن پر برف جم گئی ہے، ضروری ہوتا ہے زیادہ محتاط رہنے کی، خاص طور پر جب گزریں آپ چھاؤں میں سے، جہاں پر درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے، یعنی درختوں کے نیچے میں سے آپ گزریں تو آپ وہاں پر زیادہ محتاط سے رہیں کہ وہاں برف اور زیادہ جمی ہوئی ہوگی، کیونکہ دھوپ وغیرہ نہیں پڑتی تو لہٰذا وہاں پر اور زیادہ برف جمی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔